بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے، خبردار۔ ناظرین، قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے ہمیں مالا مال ہونا چاہیے۔ تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو، کیونکہ جب قرآن مقدس جیسے عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو اس دور سے جائز کام کی برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹکے، ہوائیں ساکن ہوگی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے تو اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 درہوں سے جو بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ابن عطیہ نے بیان کیا، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، پڑھ لیتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جہاں پر جائز نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں بسم اللہ پڑھنا نہیں چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام جو بھی شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں عطا فرما دے، مدد فرما دے، برکت فرما دے۔ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے بسم اللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نئے کام شروع کر رہے ہیں، اس نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نئے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا کیا ہے؟ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کی ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبق اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے ہونٹ کہیں کھو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی ہے، بہترین کرساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمہ کہ جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم نے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات کو چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، یہ تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتے، آپ نے کمایا بس کما کے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہماری حلق پر ایک فرشتہ جو بیٹھا ہوا ہے
وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ جو ہے موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے کے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو نئے کام ہم شروع کریں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کیجیے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے جو ہے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلایا، فراڈ کرو، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہاں کہا تھا کہ دھوکہ کرنا، اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فریب کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نئے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پہلے پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ہر کوئی انسان کاروبار کرتے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں، یہ اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ یہ کر لو۔ دنیا میں جیسا کرنا ہو اللہ ظالم کو ڈیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میری مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔